بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا عقیدہ رسالت، جس میں تھا رسالت کا معنی، مفہوم، رسالت کی ضرورت و اہمیت اور رسالت کے متعلق دیگر اقوام کے نظریات۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے انبیاء علیہ السلام کے خصوصیات۔ آج کے سبق کا عنوان انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ایک عام انسان اور انبیاء علیہ السلام میں کافی ساری ایسی چیزیں رکھی ہیں جو عام انسان کے اندر نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے وہ خوبیاں، وہ صفات اپنے انبیاء علیہ السلام کے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ بشریت سب سے پہلی خوبی اور وصف ہے انبیاء علیہ السلام کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں وہ سب کے سب بشر، انسان، مرد ہی تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ یوسف آیت نمبر 109 میں ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے آپ سے پہلے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب مرد ہی تھے، ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے۔ اس زمین پر انسان بستے ہیں اور ہدایت بھی انسان ہی کی مقصود ہے، تو جب انسان بستا ہے زمین کے اوپر اور ہدایت بھی اسی کی مقصود ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بشر بنا کر بھیجا، انسان بنا کر بھیجا کہ جو عام مسائل، مشکلات ایک عام انسان کو ہوتی ہیں وہ ایک پیغمبر کو بھی پیش آتی ہیں، لاحق ہوتی ہیں۔ وہ پیغمبر ان مصائب کے اندر، ان مشکلات کے اندر، راحت و سکون کے اندر اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے، پھر وہ اپنی زندگی کا عملی نمونہ اپنی امت کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام میں جو سب سے پہلی وصف اور خوبی رکھی ہے وہ رکھی ہے بشریت، کہ سارے انبیاء علیہ السلام بشر ہیں، سارے انبیاء علیہ السلام انسان ہیں۔ کوئی پیغمبر، کوئی رسول، فرشتہ یا جن وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ انسان بستا ہے زمین پر، انسان کی ہدایت مقصود ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بشر بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری خوبی انبیاء علیہ السلام کی امانت اور وہابیت ہے۔ امانت اور وہابیت۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نبوت اور رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین نہیں ہے، اللہ رب العزت کا عطیہ نہیں ہے، بلکہ ایک آدمی محنت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، وظیفے کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، چلہ کشی کرتا ہے تو وہ پیغمبر بن جائے، یہ اس کا تصور غلط ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، سورۃ انعام آیت نمبر 124، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کن کے سپرد کرے۔ تو رسالت اور نبوت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بخشش ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عطا ہے جو کسی محنت سے کسی ریاضت و عبادت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام میں دوسری خوبی رکھی ہے تبلیغ احکام الہی۔ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو جو احکامات دیے ہوتے ہیں وہ پیغمبر، وہ نبی اور رسول ان احکامات کو آ کر امت کے سامنے پیش کرتا ہے اور امت کو ان احکامات کی وضاحت کرتا ہے۔ مثلا اگر اللہ رب العزت کا ایک حکم ہے نماز ادا کرنا، تو اب اللہ کا پیغمبر اس نماز کا وقت بھی بتلاتا ہے، نماز کا طریقہ بھی بتاتا ہے، نماز کے ضروری مسائل بھی ساری جزئیات بتلاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 99، فرمایا رسول پر حکم پہنچانے کے سوا
کچھ بھی نہیں، یعنی رسول کا ذمہ، رسول کی ڈیوٹی، رسول کا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے احکامات کی وضاحت کر کے امت کے سامنے ان کو پیش کرے۔ اور خوب یہ شارح کتاب اللہ کہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کے جس طرح احکامات کی تبلیغ کرتے ہیں، اسی طرح جن جن انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیفے دیے یا ان کو کتابیں دی ہیں، تو وہ انبیاء اپنے صحیفوں اور اپنی کتابوں کے اندر جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر عطا فرمائے ہیں، ان احکامات کی شرح کرتے ہیں، ان کی تشریح کرتے ہیں، ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ معصومیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں وہ سب معصوم عن الخطا ہیں، سب محفوظ ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ انبیاء علیہ السلام سے گناہ کا تصور اور خیال بھی نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام کے متعلق یوں سمجھیے جیسے ہمیں حکم ہے کہ ہم گناہوں کے پاس نہ جائیں، گناہ کے قریب نہ جائیں، وگرنہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ایسے گناہوں کو حکم ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے قریب نہ جائیں، گناہوں کو حکم ہے کہ انبیاء کے قریب نہ جائیں۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں، گناہوں سے پاک صاف ہیں۔ اسی طرح اور خوبی انبیاء کی وحی پر مبنی تعلیمات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کو جو تعلیمات عطا کی ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہیں۔ پیغمبر جو کچھ بھی بولتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے بولتا ہے، جو اللہ حکم کرتا ہے وہی بولتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سورۃ النجم آیت نمبر 3-4، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ پیغمبر کو حکم دیا وہی بولتا ہے۔ ترجمہ، نبی اپنی خواہشات سے نہیں بولتا، وہ صرف وہی کچھ بولتا ہے جو اس پر وحی ہوتی ہے۔ یعنی پیغمبر بولنے کے اندر بھی اپنی مرضی کا محتاج نہیں ہے، پیغمبر وہی بولتا ہے جو اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے، تبھی بولتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی اور خوبی ہے واجب اطاعت ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو انسان کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا ہے، انسان کی فلاح و بہبود کے لیے نبی کو بھیجا ہے۔ اب انسان کامیاب کیسے ہوگا، دنیا آخرت میں فلاح کیسے پائے گا، تو اس کو وہ تعلیمات جو پیغمبر بتلائے گا، جو پیغمبر پھر اپنے اندر سے عملی طور پر ان کو کر کے دکھلائے گا، اب یہ امتی ان احکامات کو مان کر ان کو ویسے ہی اختیار کرے جیسے اللہ کے پیغمبر نے ان کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ماننے والے ہیں، قولی ہیں، تو ان کو تسلیم کرے، ان کے اوپر ایمان لائے۔ اگر وہ عملی ہیں تو ویسے ہی عمل کرے جیسے پیغمبر نے عمل کر کے دکھلایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، سورہ النساء آیت نمبر 80۔ تو اس آیت مبارکہ سے بھی واضح ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی اطاعت جو ہے وہ فرض ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو کچھ خصوصیات سے نوازا، جس میں صداقت بھی آتی ہے، حیا بھی آتا ہے، اور اسی طرح رسالت پر ایمان بھی آتا ہے۔ تو یہ تمام خوبیاں اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے اندر رکھی ہیں۔ تو ہمارے آج کے سبق کا عنوان تھا انبیاء کی خصوصیات، جس میں پہلی خصوصیت بشریت تھی اور امانت اور وہابیت تھی، اور جو ہے تبلیغ احکام الہی، شارح کتاب اللہ، معصومیت، وہی پر مبنی تعلیمات، واجب اطاعت وغیرہ۔ یہ اہم ترین لانگ کوئسچن ہے، تفصیلی سوال ہے، 8 نمبر کا یہ سوال آتا ہے۔ اسی میں سے مختصر سوال بھی بن سکتا ہے، وہ 2 طرح سے بنتا ہے۔ ایک تو یوں مختصر سوال بنتا ہے کہ انبیاء کی کوئی سی 2 خصوصیات لکھیں، انبیاء کی کوئی سی 2 خصوصیات، تب آپ نے 2 خصوصیات لکھنی ہیں، مثلا بشریت اور امانت و وہابیت۔ اب ان کو ذرا آپ نے وضاحت بھی کرنی ہوگی۔ کبھی کبھی یوں مختصر سوال دیتا ہے انبیاء کی کوئی سی 4 خصوصیات لکھیں۔ اب جب وہ 4 خصوصیات کے ہیں، اب 4 کے آپ نے نام لکھنے ہیں، مثلا بشریت ہے، امانت اور وہابیت ہے، اسی طرح تبلیغ احکام الہی ہے، شارح کتاب اللہ، ان 4 کے نام لکھنے ہیں۔
تو دعا ہے اللہ تبارک ہم سب کا حامی و ناصر ہو بس.